ارشد شریف جو ہے اس کو کینیا میں جا کے شہید کر دیا گیا. ہمیں پتہ ہے کس نے مارا ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے ارشد شریف کو کس نے مارا ہے, لیکن قاتل جو ہیں وہ ابھی بھی مسکرا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور پھر جب ارشد شریف کو گولیاں لگیں تو کہا گیا دیکھو وہ تو پاکستان سے بھاگ گیا تھا اور اس کو تو ایک پرسنل ڈسپیوٹ کی وجہ سے اتفاقیہ گولیاں لگی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو صحافت کی آزادی ہے یہ مشروط ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ کی آزادی کے ساتھ. السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریف ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر نے ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے ہولناک باتیں کر ڈالی ہیں. انہوں نے کیا کہا, چھوٹا سا جو گلمپس ہے آپ نے شروع میں ملاحظہ کر لیا. اس پوڈ کاسٹ میں مزید انہوں نے ارشد شریف قتل کیس اور صحافیوں کی بالادستی یا آزادی اظہار رائے سے متعلق کیا بات کی ہے وہ آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہیں. اڈیالہ جیل میں جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن عمران خان نے میرے باوثوق ذرائع کے مطابق اپنی سینٹرل لیڈرشپ جو کہ جیل سے باہر ہے, جو ان سے ملتی رہتی ہے, اور وکلا, ان سب کو ایک بات کھلے الفاظ میں کہہ دی ہے. اور وہ اشارہ کیا ہے, وہ بات کیا ہے, وہ کس سلسلے سے متعلق ہے, یہ میرے لیے خبر ہے. اور وہ کیا فوراً امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے یا بجٹ کے بعد ہوگا, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ کرغزستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس میں اب پاکستانی حکومت نے ہوش کے ناخن لینا شروع کر دیے ہیں. ایک ایمرجنسی سینٹر اور ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے, وہاں پر متعدد نمبرز جاری کر دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ادھر کے مقامی طلبہ ہیں میڈیکل یونیورسٹیز کے, ان سب نے پیغامات سوشل میڈیا پر دینا شروع کر دیے ہیں کہ شام ہوتے ہی دوبارہ سے بلیک سٹوڈنٹس, یعنی کہ ان کی نظر میں جو پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی یا وائٹ سکن نہیں رکھتے, ان سب کے کا گھراؤ کیا جائے گا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پاکستان نے اس حوالے سے کیا بولا ہے اور متعدد صحافی اس کے اوپر کتنا واویلا مچا رہے ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی ہم بات کریں گے. احمد فرحاد سینئر صحافی اور شاعر, وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں, اس کے حوالے سے سینیٹر مشتاق غنی کیا کہتے ہیں وہ شیئر کروں گا, اور کچھ بولتی تصویریں اور وائرل بیانات. اس کے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش, اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی ساتھ رکھے, ڈنڈے سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. اس کے علاوہ کامنٹس آپ لوگ کر رہے ہیں, بڑی زبردست بات ہے. ایک مرتبہ پھر فائر وال نے ہمارے لیے مسئلے کھڑے کر دیے, آپ دیکھ رہے ہوں گے ویوز کے اوپر. تو گزارش یہ ہے کہ میکسیمم رکھنے ہیں, میکسیمم کامنٹس, میکسیمم لائک, میکسیمم شیئرز, تاکہ یہ والا فنڈا جو ہے یہ نسبتاً بہتر طریقے سے حل ہو سکے. سب سے پہلے ہم حامد میر صاحب کی بات کر لیتے ہیں. حامد میر صاحب نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ دی, اور پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ بچے کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کیا ہے. کھل کر بولا انہوں نے, کہا انہیں پتہ ہے کہ کینیا میں ارشد شریف کو کس نے قتل کرایا ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے اس سے کوئی انصاف نہیں ملنے والا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس نے قتل کیا ہے وہ ہمارا منہ چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو, اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب تک عدالتیں ان کے مطابق آزاد نہیں ہوتی, جب تک کانسٹیٹیوشن سپریم نہیں ہوتا, تب تک صحافیوں کو بولنے کی جو آزادی ہے وہ بھی صرف خواب ہی رہے گی. تو شروع میں آپ نے اس کا چھوٹا سا گلمپ ملاحظہ کیا. حامد میر صاحب ارشد شریف کو لے کر آج کل ویسے بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ہائی کورٹ کا کمیشن بنانے کے حوالے سے آلریڈی پٹیشن دے رکھی ہے. بہت سارے صحافی جو ہیں انہوں نے بھی اس میں فریق بننے کی خواہش کا اظہار کیا, اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ آنے والے چند دن میں اس کے اندر سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. حامد میر صاحب نے کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کون ہے, لیکن یہ ضرور بتایا کہ بچہ یہ جانتا ہے کہ ارشد شریف شہید کا قاتل کون ہے. تو واقعہ تو جو رونما ہوا ہے پاکستان کے اندر ہوا ہے, لیکن حامد میر صاحب جیسے صحافی اور دیگر صحافیان کرام اس وقت مشعل لے کر کھڑے ہوئے, اور جب ضرورت پڑتی ہے ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں سیکنڈ ٹاپ لیڈ کی جانب. اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب کی بات کروں, کرغزستان کی بات کر لیتے ہیں. کرغزستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ نسبتاً معمول کی طرف آ رہی ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں وہ تھوڑی پہلے کی ہیں یا
गुज़िश्ता शब की हैं या अभी 3-4 घंटे पहले की हैं, लेकिन वहाँ की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अब हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ मुकामी लोग हैं उन्होंने कहा है कि उनको अगर कोई ब्लैक स्किन्ड या व्हीटिश स्किन्ड बंदा शाम के वक्त गलियों में घूमता हुआ नजर आया तो उसको नहीं छोड़ेंगे, सीधा गोली मार देंगे। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसको अभी तक पता नहीं है कि पाकिस्तान की जो सफारती अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से टैकल करने की कोशिश की गई है या नहीं की गई, या इसको अभी तक करीनस कयास समझा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है वो यही चल रहा है कि हालात ठीक नहीं है। कुछ सहाफ़ी इसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, जैसे साबिर शाकिर साहब ने एक ट्वीट कर रखा है। वो क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं किर्गिज़स्तान से तलबा से बात हुई, पैगामात का तबादला हुआ, अल्लाह का शुक्र है अब सूरत हाल मामूल पर आ रही है और पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तानी तलबा और तालबात अब खौफ से निकल आए हैं। ये साबिर शाकिर साहब ने इस चीज़ की कंफर्मेशन की है। उन्हें टेलीफोन के ज़रिए वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स से या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स या ऑडियो कॉल्स के ज़रिए रब्ता किया। इसी तरह इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं प्लीज़ प्रोवाइड मोर नंबर्स फॉर हेल्प, यानी इनकी मदद के लिए मज़ीद जो है वो नंबर्स जारी किए जाएं। अब अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी एक ट्वीट कर रखा है। वो कहते हैं कि कभी सहाफ़ियों को भी मिलने वाली धमकियों और जुल्म के खिलाफ इकट्ठे होंगे। असल में नजम सेठी साहब ने कहा था कि जजेस इकट्ठे हुए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे रहे हैं, तो इसके ऊपर जस्टिस फॉर अरशद शरीफ हैशटैग लगाया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। वो कहते हैं कि कभी सहाफ़ियों को भी मिलने वाली धमकियों और जुल्म के खिलाफ तमाम जजेस इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, ये आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बात की है। अच्छा, अब आ जाते हैं शायर और सहाफ़ी। प्रीवियसली कैपिटल टीवी में प्रोड्यूसर भी हुआ करते थे अहमद फराद। उनकी गुमशुदगी के ऊपर सेनेटर मुश्ताक गनी साहब ने ट्वीट किया हुआ है। सेनेटर मुश्ताक गनी साहब वो कहते हैं ये रियासती दहशतगर्दी कब तक जारी रहेगी, ये आज़ादी इजहार राय का गला घूंटना है, इख्तलाफात को रियासत दुश्मनी से ताबीर करता है, हुकूक की बात करने वालों पर गद्दारी की मोहर लगाने का यह सिलसिला कब रुकेगा, जबरी गुमशुदगी, सफाकियत, फैशिज्म और रियासती दहशतगर्दी फिल फॉर बाजियाब इस बच्चे को किया जाए। जबरी गुमशुदगी मुल्क के हर हिस्से में मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान की अदालतें जबरी गुमशुदगी के मुर्तकब रियासती जिम्मेदारों को फांसी लगाने की, बढ़ के मारने की बजाय अमलन काम करें। तो ये सेनेटर मुश्ताक अहमद गनी साहब ने ट्वीट किया हुआ है। अच्छा जी, जो इमरान खान साहब से रिलेटेड बड़ी खबर है वो मैं आपको आगे चल कर देता हूँ कि क्या मेरे मुसद्दक़ा ज़राए से के मुताबिक उन्होंने अहकामात जारी किए अपनी सेंट्रल लीडरशिप को। लेकिन उससे पहले बोलती तस्वीरें शामिल करते हैं। बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर ये मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिक चुकी है, गवर्नमेंट बिक चुकी है, ये भी बिक चुकी है, तो उसकी एक खबर है वो शेयर करता हूँ। बानी पीटीआई की तस्वीर लीक करने वाले का तयन कर लिया गया। अब आप अंदाज़ा करें कि तस्वीर लीक करने का वाले का तयन कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान से अरबों रुपए की जायदादें बनाकर दूसरे ममालिक में पैसा शिफ्ट करने वालों का तयन अभी तक नहीं हो सका। पैसा चोरी करने वालों का तयन अभी तक नहीं हो सका। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से पैसा पाकिस्तान में आए, उसके लिए डिजिटल अर्निंग है लेकिन उसको कर्टेल किया जा रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए और हमारे अपने जो सीनियर सियासतदान हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसरान हैं, उन सब ने अपनी जायदादें, पैसा दूसरे ममालिक में सिक्योर एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। तो जब ये वाली सूरत हाल है तो कोई आपको पैसा क्यों देगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है वो ये कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई थी उसकी तस्वीर लीक इसने आखिर किसने की थी। इसके ऊपर भी कमीशन बन जाएगा, कोई बड़ा इदारा बना दें जनाब, अगर नहीं हो रहा ये काबू में आ रहा मसला। तो आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। दूसरी वायरल तस्वीर ये मुलाजा कीजिएगा। ये किर्गिज़स्तान के तलबा हैं, ये इनमें इतलात के मुताबिक या इस वीडियो के साथ जो कैप्शन जुड़ी हुई थी उसके मुताबिक ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिस वक्त मदद के मुंतज़र हैं। कल रात से ही बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं और आज शाम अगर दोबारा ये दंगे शुरू होते हैं तो इसको कौन इंश्योर कराएगा कि इनकी ज़िंदगियाँ सेव रह सकेंगी। कैसे कर लेते हो यार, यानी वायरल बयानात। लेकिन उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई मज़रत, और अगर उससे भी ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की। हाँ जी, पहला वायरल बयान मरियम नवाज शरीफ साहबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो कहती हैं मैं आप ही में से हूँ। मरियम बीवी बोलती हैं मैं आप ही में से हूँ, मैं भी आपकी वर्दी पहन कर आई हूँ। ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो कौम के चंद बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप मोहतरमा।
تو پھر تو آپ کو جو بھی دل کرے جس کا دل کرے وردی پہنتے رہیں. اگر اسی میں ہی قومی خدمت ہے تو ہم سب کو بھی پہننے کا یہ شرف بخشا جائے, ہم سب کو بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی پہن لیں تاکہ یہ قومی خدمت مزید پروان چڑھ سکے. صرف ایک خاتون خانہ کو اس کی تکلیف کیوں دی گئی ہے بیچاری ہمیں خام خواہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر, کبھی یہ وردی کبھی وہ وردی, تو ہم سب کو بھی اجازت دی جائے. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی مریم نواز شریف صاحبہ ایک اور, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھوئیں گے. جب پولیس کے اوپر لگے ہوئے دھبے, وہ کہتے ہیں نا داغ تو اچھے ہوتے ہیں, تو وہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں بھائی, لگے رہنے دیں. ٹھیک ہے, ذرا ہم سب اپنے اپنے دھبے اگر دیکھ لیں نا تو ہمیں پولیس پر لگے ہوئے دھبے ذرا کم نظر آئیں گے. وہ بھینس کو بھی جو اپنی کالک ہوتی ہے نا وہ کم نظر آتی ہے, کالک نہیں, وہ اپنے آپ کو گوری سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, میرا مطلوب یا مراد یہ نہیں ہے لیکن آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دھبے ہیں نا یہ دھبے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی نجم سیٹھی صاحب, اس وقت جو ججز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اس وقت جو ججز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ کوئی تحریک انصاف کے ججز نہیں ہیں. نجم سیٹھی کہتے ہیں یہ کوئی تحریک انصاف کے ججز نہیں ہے, یہ وہ ججز ہیں جن کے لیے آزادی بہت عام ہے. پہلی بار اتنی دلیری کے ساتھ ججز کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پریشر میں ہے. نجم سیٹھی, اچھا, اور میں حیران ہوں کہ علیم خان صاحب کے چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ باتیں کر رہے ہیں, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ان کو کھلی چھوٹ ہے, بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ججز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ کوئی تحریک انصاف کے ججز نہیں ہے, یہ وہ ججز ہیں جن کے لیے آزادی بہت عام ہے. پہلی بار اتنی دلیری کے ساتھ ججز کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پریشر میں. بات 100% درست کر رہے ہیں کہ ججز نے پریشر نہیں لیا ہے اور وہ کھل کر اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی بات تو ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم آفیئر کیوں ہیں بھائی؟ وہ جو 12-15 اینکرز ہیں وہ آفیئر کیوں ہیں, تجزیہ کار ہیں وہ آفیئر کیوں ہیں, ان کو نوکریاں کیوں نہیں دی جا رہی, اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ کیوں بولے جا رہے ہیں بار بار؟ اور اگر ان کے بولنے کے اوپر پابندی نہیں ہے تو پھر باقیوں کے بولنے کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ یہ پارشیلٹی یا یہ پارشل جسٹس کیوں ہے جناب؟ آگے جی نجم سیٹھی صاحب کا ایک اور پہلے کچھ ججز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے. سنیے گا, اب یہ نجم سیٹھی صاحب بول رہے ہیں, پہلے کچھ ججز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے, 2-3 ججز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے اور فیصلے لیے جاتے تھے. اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور تھی کہ وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جاتی تھی, مگر اس بار جو سیاسی شعور ہے عوام کی عمران خان کے ساتھ وابستگی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے. کچھ دن پہلے ایک صحافی محترمہ, خاتون صحافی محترمہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت طاقتور ہے, اس کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے. اب یہ ججز کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی شتونگیاں چھوڑتے ہیں نا ان کا جو پرپس ہوتا ہے وہ پرپس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے دور رس اثرات تو ہو نہ ہو لیکن نتائج جو ہے نا وہ کچھ اتنے اچھے نہیں ہوئے. کیسے کر لیتے ہو بھائی, کیسے کر لیتے ہو؟ خواجہ آصف صاحب یہ سنیے گا ذرا. خواجہ آصف صاحب, قومی اسمبلی کے مین گیٹ پر ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کھڑے ہوتے ہیں, نہ یہ موچی دروازہ ہے نہ ڈی چوک ہے کہ لوگ یہاں آئیں, تو کدھر جائیں؟ آپ کو سیف ایگزٹ دے دیا جائے. کمال کرتے ہو یار, ہم ہی ٹیکس پیئر, یہ سارے تمہیں ٹک ٹاکر یوٹیوبر, یہ دور ہے, یہ ڈیجیٹل دور ہے, اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. آپ کو FATF اور IMF نہیں تگڑا کر دینا ہے, انٹرنیشنل فورمز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی آرگنائزیشنز آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو. مطلب آپ کو ان کا کھڑا ہونا برا لگتا ہے کیونکہ یہ سوال کرتے ہیں. اور کوئی خیال کرو یار, کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی ہارون رشید صاحب, عمران خان سے تو خوفزدہ تھے ہی, اب اس مقام پر آن پہنچے ہیں کہ اس کی تصویر سے بھی ڈرنے لگے. اتنے بڑے بحران میں یہ لوگ ملک کو سنبھالیں گے؟ کویسچن مارک. سر سنبھالیں گے کیسے؟ اللہ ہی حافظ ہے. اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب, دھاندلی ہوئی ہے, اس کو تبدیل کرنا پڑے گا, چاہے جیلوں میں جانا پڑے, قبروں میں جانا پڑے, دھاندلی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان, الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ بھی نے چک کے رکھا ہوا ہے بھائی. کام چک کے رکھ نوجوان, چک کے رکھ. تو ساڈا ارطغرل غازی ہے بھائی, تو ساڈا قطب الدین ایبک دا جانشین ہے بھائی, تو چک کے رکھ. ایسی کی تیسی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی مریم نواز, اچھا جی ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں مریم نواز عثمان بزدار پلس ہیں, ثانیہ بہاول نگر اور گندم بحران دونوں میں وزیر اعلیٰ نظر نہیں آئی, باقی ان کے آباء و اجداد یہ ڈرامے کرتے آئے ہیں. ارشاد بھٹی, بھائی یہ ڈرامے کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. خواتین حضرات, اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے میرے باوثوق ذرائع کے مطابق اپنی سینٹرل لیڈرشپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ دھرنے اور میس لیول کے اوپر جلسوں کی تیاری شروع کریں, اور یہ رائٹ آفٹر بجٹ ہونا چاہیے. تو بجٹ سے پہلے کچھ نہیں, بجٹ کے بعد ہوگا جو کچھ ہوگا, اور اس کے لیے عمران خان صاحب کے میری اطلاعات کے مطابق احکامات سینٹرل لیڈرشپ کو مل چکے ہیں. بلاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.